دہلی کے جہانگیر پوری میں پچھلے دنوں ہنومان جینتی کے موقع پر ہوئے فرقہ وارانہ کشیدگی کے بعد آج متعصبانہ کارروائی کرتے ہوئے یہاں اقلیتی طبقے کے علاقوں میں دلی ایم سی ڈی اور مقامی انتظامیہ نے بلڈوزر چلا کر درجنوں مسلمانوں کی املاک کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات ہٹانے کے نام پر ایم سی ڈی نے بدھ کی صبح جو کارروائی شروع کی، اس پر فوری اثر سے سپریم کورٹ نے روک لگانے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں سماعت 21 اپریل کو کی جائے گی۔ اس حکم کے باوجود ایم سی ڈی کی انہدامی کارروائی جاری رہی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بھی بلڈوزر کے ذریعے مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے تعمیرات کو توڑا جا رہا تھا۔ افسران سے جب سپریم کورٹ کی ہدایت کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی تحریری حکم نہیں موصول ہوا ہے۔ واضح رہے کہ جہانگیر پوری تشدد کے بعد ملزمان کی غیر قانونی تعمیرات پر بلڈوزر چلانے کا مقامی انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا۔ اس خبر سے مقامی لوگوں میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی تھی اور کئی لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا، لیکن بدھ کی صبح تقریباً 1500 جوانوں کی موجودگی میں گھروں اور مکانوں پر بلڈوزر چلانا شروع کر دیا گیا تھا۔ اس کارروائی سے متاثرہ خواتین اور بچے روتے ہوئے دکھائی دیے۔ دوسری جانب جہانگیر پوری میں ایم سی ڈی کے ذریعے بلڈوزر چلائے جانے کی خبر ملنے کے بعد جمعیت العلماء ہند کے ذمہ داران متحرک ہو گئے تھے اور انہوں نے فوری طور پر سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے جہانگیر پوری میں بلڈوزر کی کارروائی پر فوراً روک لگانے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس تعلق سے 21 اپریل کو سماعت کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی اس فوری مداخلت پر جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اظہار تشکر کیا ہے۔ جمعیت العلماء ہند کے پریس سیکریٹری فضل الرحمان قاسمی کے ذریعے جاری ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جمعیت العلماء ہند نے جہانگیر پوری کے حالات کو دیکھتے ہوئے عرضی دائر کی ہے اور سپریم کورٹ نے ڈائری نمبر 11955 دفعہ 2022 کے تحت اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے دہلی کے جہانگیر پوری میں انہدامی کارروائی پر موجودہ حالات برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی فوری مداخلت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم عدالت کے اس ابتدائی حکم کا استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ جمعیت کی طرف سے جاری مختصر ریلیز میں یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ جمعیت العلماء ہند کی طرف سے سینئر وکیل کپل سبل عدالت میں پیش ہوئے۔ اس دوران جمعیت نے یہ عزم بھی ظاہر کیا کہ جمعیت العلماء ہند نے ہمیشہ ملک میں نظام قانون بنائے رکھنے سے متعلق کسی بھی حکومت یا عدالت کے فیصلے کا استقبال کیا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔